شریعت کا یہ ضابطہ ہمارا اصول ہے، ہمارا ضابطہ ہے، اور اسی کی ہم تبلیغ کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے۔ مسلک پرستی یا کسی بھی قسم کے وہ راستے جس سے حق کی پیروی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، حق کی پیروی میں خلل پیدا ہوتا ہو، اس میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں اتحاد کی خاطر آپ کو توحید پہ نہیں بولنا چاہیے۔ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اتحاد توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں میں اتحاد برقرار رہے گا، شرک پہ نہ بولیں۔ نہیں ہوگا، شرک پہ بات ہوگی، اس لیے کہ شرک کا معاملہ کسی کے اتحاد سے بڑا معاملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدعتوں پہ نہ بولا کریں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، برا محسوس ہوتا ہے۔ نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بدعت کو بدعت کہا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا یہ بدعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنت کی ترویج اور اشاعت کے نام پر آپ بہت زیادہ اتباع سنت پہ نہ بولیں، کہ جو لوگ تقلید کے مذہب پہ جیتے ہیں ان لوگوں کے اندر اس کی وجہ سے تکلیف پیدا ہوگی۔ ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم علماء اور ائمہ کے احترام کے بھی تبلیغ کریں گے، لیکن اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی اتباع کا پیغام بھی ہم عام کریں گے۔ ہم علماء کا احترام ضرور سکھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ علماء کی شان میں گستاخی مت کرو، علماء کے ساتھ بے ادبی مت کرو۔ ائمہ اربعہ کا معاملہ ہو یا بعد کے دور کے علماء ہو، وہ علماء جو بدعتی نہیں تھے، فقہی مسائل کے اندر اجتہاد کرنے والے تھے، ہم کہیں گے احترام ان کا پورا ملحوظ رکھو، لیکن اس سے بڑھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کو مقدم رکھو۔ یہ ہماری اپنی دعوت ہے، اس دعوت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری دعوت خاص طور پہ ماضی قریب کے چند دنوں کے اندر بڑی مصلحتوں کا شکار ہو گئی، بڑی مصلحتوں کا شکار ہو گئی، اور کئی جگہ پہ سمجھوتے ہونے لگے۔ اب تو یہ صورتحال ہے، لوگ ایسی تنظیموں میں، ایسے معاملات میں الجھنے جا رہے ہیں جو ان کو یہ سبق پڑھاتی ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات خراب ہیں تو تمہیں قوم کے لیے سوچنا چاہیے، یقیناً سوچنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم سب ایک ہیں۔ جب معاملہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے مشترکہ مصالح کی بات آئے گی، ہم سب ایک ہیں، ایک آواز ہو کر بات کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ توحید کی بات کرنا چھوڑ دیں گے، اتباع سنت کی بات کرنا چھوڑ دیں گے، نہیں ہوگا۔ شرک کو شرک بتانا چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ بدعتوں کو بدعت کہنا چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا، بولیں گے، توحید کو توحید بتائیں گے، شرک کو شرک بتائیں گے، لوگوں میں تبلیغ کریں گے، سمجھائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارے مسلک کی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہر آدمی اپنے مسلک کی بات کرے۔ اللہ کے بندو، توحید کا مسئلہ کسی کی جاگیر نہیں، کسی مسلک کی پہچان نہیں ہے، یہ دین ہے، اسی پر ہماری اور آپ کی نجات ہے۔ شرک کا مسئلہ کسی جماعت جمعیت کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور پوری امت کے مسئلے کو ہمیں پوری امت کے سامنے پہنچاتے رہنا چاہیے۔ بدعتوں کا مسئلہ، یہ بدعتوں کا مسئلہ کسی خاص جماعت جمعیت کا نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر دیکھو، کتنی حدیثیں اللہ کے نبی نے بدعتوں کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ بات بہت دور جائے گی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے پاس کمی اور کمزوری کہاں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے نام پر، ہمدردی کے نام پر، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے نام پر، لوگوں کے ساتھ اتحاد اور وحدت کے نام پر، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے نام پر دعوت میں سمجھوتا کرنے لگے، پیغام میں کمی بیشی لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک بڑی کمزوری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا؟ وہ فرعون بھی ہوگا تو سچی بات آپ کو اس کے سامنے رکھنی پڑے گی۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، بڑی سرکشی پہ اتر آیا ہے، جاؤ جا کر حق کا پیغام اسے سناؤ۔ حضرت موسیٰ و ہارون نے کہا تھا اننا نخاف، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈر ہے، ہم تو بڑے کمزور قوم سے نکلے، قبطیوں کی قوم سے نکلے، ہمیں ڈر ہے کہیں وہ جو ہے زیادتی نہ کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جاؤ۔ حق بات کہنی پڑے گی، حق بات سنانی پڑے گی، حق بات کے سنانے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، یہی اصل میں ہماری پہچان۔
یہی اصل میں ہماری دعوت کہ حق بات کو آپ پہنچائیں سامنے والے آدمی تک. یہ پہلی بات ہے جو میں نے آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنی چاہیے.